السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو دہشت گرد کو داعش کے حوالے کیا ہے امریکہ کے. بہت سے ورژن آ رہے ہیں. چلیں جو بھی ورژن آ رہے ہیں اس کا نتیجہ تو کسی طرف نکلے گا اور امریکہ ہو سکتا ہے اس معاملے کی باریکی میں جائے اور اس کو دیکھے اور اس کے دو اور نتائج ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے ذرا چیئرمین پبلک اکاؤنٹ جنید اکبر نے جو کلیکٹر کسٹم ہے جو گاڑی کا جھنڈا لگانے کے حوالے سے اس کا نوٹس لے لیا ہے. اس پہ عمل درآمد کیا ہوگا؟ حکومت وقت ورسز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہونا کچھ نہیں ہے. چلیں جو مرضی کہہ دیں. زیبا چودھری والا کیس تو آپ کو یاد ہوگا. عمران خان اتنا شریف اور قانون پسند آدمی ہے, آپ کو یاد ہوگا کیا کہا تھا. لیکن یہ آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ بیٹھ گئے تھے توہین عدالت کا کیس لے کر. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے, عطر منالہ تھے اس وقت تک. یعنی اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا دیکھا, کس سیاستدان نے کیا کچھ نہیں کیا, کہ اس طرح عدالتیں ایکٹیویٹ ہوئی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سیم پیج پہ, اچھے سیم پیج کے اوپر تھے. یعنی اچھے سیم پہ. ابھی آپ بتا دیں ذرا, اس گورنمنٹ کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینا ہو تو کون سا ادارہ ایکشن لے گا؟ کیا کوئی نیب لے گا, اینٹی کرپشن لے گا, پولیس لے گی, ایف آئی اے لے گی, یا کوئی اور ادارہ لے گا؟ آپ کی عدالتیں بھی بے بس نظر آ رہی ہیں. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہو سکتا, کہ آشیرواد حاصل ہے اس کو. تو وہ زیبا چودھری والا معاملہ تو آپ کو یاد ہوگا, باعزت بری کر دیا گیا. اس کیس میں 3 سال سے زائد 18 سال 3 سال میرا لگے اس سارے میں. عمران خان نے جا کے معذرت بھی کر لی تھی اور وہ توہین عدالت تھی بھی نہیں, لیکن پرچہ درج ہوا. اب بھائی اب تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں, اب تو چھینک مارے دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیتے ہیں. کتنے پرچے درج کیے ہیں آپ کو تاریخ تو یاد ہونی چاہیے. سارے مسئلے کے اندر آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے کی گزری ہوئی ہے. کوئی ہٹ کے چیز میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ساری آپ کے سامنے گزری ہوئی باتیں ہیں. یہ عمران خان کا ایمانداری ہے کہ وہ سارے نے اس نے اس نظام کے خلاف جو ہے نا, اور چلے جج مرید عباس نے یہ عمران خان کو بری کیا ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جنید اکبر نے عائشہ نیاز جس کے ٹرانسفر کا نوٹس لے لیا ہے, انہوں نے وہ کسٹم نان پیڈ کسٹم گاڑی پر جھنڈا کیوں لگایا تھا. یعنی اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نان پیڈ کسٹم گاڑی وفاقی وزیر اگر کوئی چلائے یا محکمہ چلا رہا ہے, اس ملک کی اکانومی کیا ترقی کرے گی؟ کہ جہاں پر کرپشن اور یہ کسٹم چور کی عزت ہو, وہ کیا چلے گا؟ یہ کہ اس پہ ہماری عدالتوں کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا اس میں کوئی اداروں کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا نیب وغیرہ باقی کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اس میں؟ کیا ایف آئی اے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے سارے معاملے؟ جنید اکبر نے نوٹس تو لے لیا, لیکن ہوگا کیا؟ اور ہمیں جو بتانا ہے, یاد ہے ان وکیل صاحب کا تقاضا یہی تھا کہ نان پیڈ کسٹم کا جھنڈا لگایا جائے. کیا لگ سکتا ہے جھنڈا اس کے اوپر؟ اب یہاں تو آپ کو یاد ہے کہ توشہ میں سے گاڑیاں آئیں تو اس پہ کسٹم ڈیوٹی یا ٹیکسز نہیں دیے گئے. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری, جو ریکارڈ کا حصہ چلی آ رہی ہیں آپ. اور ایک بڑی زبردست بات ہے, حکومت اپنے گزشتہ دور میں موازنہ کرتی ہے. اس حکومت کو 1 نہیں 3 سال ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے اور آج ہم نے بچا لیا, تو وہاں تک پہنچایا کس نے تھا؟ یعنی پوچھا جائے کہ یہ ڈیفالٹ پر پہنچایا کس نے تھا؟ اگر یہ 1 سال آپ نے بچا لیا ہے تو اسے پہلے حکومت کس کی تھی؟ بھئی آپ ہی کی تھی. مسلم لیگ نون, مسلم پاکستان پیپلز پارٹی, یہ ساری جماعتیں, چیزوں کا مربع یا یہ سارے ہی تو بیٹھے ہوئے تھے. اور 38% یعنی جو چیزیں ساری ہیں سارا سامنے آ رہا ہے. 38% تک شہباز شریف نے پہنچایا تھا. کل لاہور ہائی کورٹ میں قرضوں کی تفصیلات کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم کیس لگا ہوا ہے, جس میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ قرضوں کی تفصیلات بتائیں کیا ہیں, کتنے قرضے ہیں اس وقت اس ملک کے اوپر. وہ ساری تفصیلات پوچھی ہیں, وہ مانگی گئی ہیں کہ وہ تفصیلات لائیں تو صحیح نا. کتنے قرضے ہیں اس ملک کے ساتھ, ایکسٹرنل جو باہر سے, اور جو لوکل قرضے کتنے ہیں, سود کتنا دیا ہے اس کے اوپر. یعنی یہ, اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بڑا واضح ہے, 60% سے زیادہ آپ قرضہ نہیں لے سکتے.
لیکن یہاں جج کون سا وزن اٹھائے گا اس سارے مسئلے میں؟ کون سا جج وزن اٹھائے گا یہ سارے؟ یہ اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دیں، یعنی میں کیا کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک اور اہم معاملہ ہے، یہ جو لیب وغیرہ کے ہیں، جو ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ، اس کی قیمتوں کا میکنزم مقرر کرنے کے حوالے سے بہت اچھی کوشش کر رہے تھے جناب جسٹس شاہد کریم صاحب، وہ ایک دم وہ جو ریٹ لگائے گئے وہ چیلنج ہوئے، اور وہ معاملہ جسٹس راحیل کمران شیخ صاحب کے پاس ہے، کل انشاءاللہ اس میں بھی پیش ہوں گے۔ کوشش ہیں پبلک انٹرسٹ کے جتنے معاملات ہیں میں تو اٹھاتا رہتا ہوں، میرا تو کام یہی ہے کہ آپ تک یہ ساری باتیں میں سامنے رکھوں اور حالات اور واقعات سچ سامنے رکھ کر بتا سکیں۔ امید تو ہے کہ بہتری کی طرف جائے گی، لیکن لال مسجد جو کشیدگی والا کیس ہے، کار سرار مداخلت میں اور فائرنگ کا کیس ہے، اور ام حسان سمیت باقی کی نا عدالت نے درخواست بعد از ضمانت یعنی بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ آپ کو بدھ والے دن کچھ حصہ بھی گرا بھی دیا گیا تھا، اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات جو ہے، یہ ایک دم دہشت گردی کی لہر یہ کیوں بڑھ گئی ہے، اور پختون بھائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی قربانیاں ہیں پختون بھائی، یعنی یہ مجھے کسی ایک ایسے سمت کی طرف لے کے جا رہی ہے نا جسے میں سمجھ سکتا ہوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ چیزیں جانے والی ہیں۔ اب دہشت گردی کا ایک کارڈ کھیلا جانا ہے، یہ دہشت گردی کا ایک کارڈ کھیلا جانا ہے، اور جو بتایا جائے کہ جناب یہ گورنمنٹ چلنی ہے، یہ سیٹ اپ یہی چلے گا، یہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں، یہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے یا میری اسسمنٹ ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے، یعنی اب جو باتیں ہیں سی آئی کے ڈائریکٹر جنرل نے پاکستان انٹیلیجنس بیس جو چیف پہلی فون کال کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا تھا، اور یعنی خفیہ ایجنسی نے داعش کے کمانڈر اور کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ شریف اللہ عرف جعفر افغان شہری تھا، یہ بات بتا رہے ہیں ساری، اور یہ جو بات ہے نا یہ موجودہ انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ کے دوران تعاون کی عکاس کرتا ہے۔ یہ تھا بنیادی طور پر کابل ایئرپورٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور افغان کے سرحد کے ملحقہ علاقوں سے اس کو گرفتار کیا گیا، متعدد انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے، اور یہاں اگر سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں عافیہ صدیقی کا رہائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں تو امریکہ کے قاتلوں کو عمران خان کے دور میں 2021 میں کچھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیے گا، پتہ نہیں، مجھے نہیں اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے، اب باتیں ہو رہی ہیں کہ گرفتار ہو کے یہ رکھا گیا تھا شاید کوئی بہتری کے حوالے سے، لیکن میں دیکھیں یہ تو سرکار بہتر جانتی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اصل واقعات کیا ہیں، لیکن امریکہ اگر اس کو ڈیپلی اور بیک گراؤنڈ پہ اگر گیا، یہ دیکھے کہ یہ کب گرفتار ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، لیٹ کیوں ہوا، اگر ہوا ہے، اگر آج کل میں گرفتار ہوا ہے تو سامنے ہے، وہ تو ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی، آخر ان کی بھی انٹیلیجنس بہت ضروری ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک دم دہشت گردی اور باقی چیزوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ آج کل ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ وہ $1 ملین ہے سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، میری بجائے آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب کیا وجہ ہے۔ میں جو سمجھ پا رہا ہوں یا میری ناقص رائے کے مطابق ہے کہ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا یا کل گیا، یہ حکومت مشکل ہے، سسٹین نہیں کر پائی کئی وجوہات کی بنیاد پر، تو اب شاید دہشت گردی کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ گورنمنٹ شاید سسٹین کرے گی، اور اس میں عمران خان والا کارڈ جو چلنے والا ہے وہ شاید اس کو چلنے نہ دیا جائے، اس کو پیچھے لے جایا جائے، یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور زعیم لغاری جو ہے مریم نواز کی کو جو الیجلی جو کرپشن کا بتایا جا رہا تھا گرین لائن والے مسئلے میں، اور اس کو اغوا کیا تھا، بازیاب ہو گیا، ختم نہیں ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے ان کے جو لاہور والے گھر ہے اس پر ریڈ کیا گیا، اور اب سمجھ نہیں آتی ہے، فیملی یا کوئی بتا رہے ہیں کہ ان کو یا ان کو کوئی فیملی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری ہوگی، یعنی گورنمنٹ غیر ضروری چیزوں میں الجھ رہی ہے، یعنی اب اگر صحافت کر رہے ہیں، اگر سچ بتا رہی ہیں بتانے دیں، اس میں آپ کیا کہا جاتا ہے، آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے نا جی۔ اور آخر میں گریڈ 21 سے 22 میں پروموشن کے لیے ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہو گیا،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے FBR اجلاس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، افسران کی پروموشن پر حکم امتناعی جاری کر دی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ FBR کے افسران کی ترقی کے لیے 12 مارچ تک ہائی پاور سیکشن بورڈ کا اجلاس نہ کیا جائے۔ اور دوسری جانب عامر الیاس رانا صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بریکنگ نیوز کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 19 اور پولیس سروس کے 8 ایڈمنسٹریٹو سروس کے 19 اور پولیس سروس کے 8 افسر گریڈ 22 میں ترقی پا گئے۔ ایک طرف اسٹے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ خبر یہ دے رہے ہیں۔ اب عدالتوں کے فیصلوں کی تو اہمیت نہیں نظر آتی مجھے، عدالت جو مرضی فیصلہ جو حکومت نے کر لیا اسی پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان سے۔